ان اللہ لا یغیر ما بقوم، بے شک کہ اللہ کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو بدلنے پر تیار نہ ہو جائے۔ یہ آیت واقعاً ہمیں اور آپ کو پیغام دیتی ہے کہ خدا نہیں بدلے گا جب تک ہم خود ہی کو نہیں بدلیں گے۔ اگر چاہتے ہیں خدا ہمارے حالات بدلے، پہلے خود ہی کو استعمال کریں، اور جب اپنے آپ کو آمادہ کریں گے تو خدا حالات بدلے گا، ورنہ حالات ایسے ہی رہیں گے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو رزق اچھا ملے، حالات بدلیے۔ پہلے کوشش کم کرتے تھے، کوشش بڑھا دیجئے، اور اگر رزق تنگ ہونے لگے تو بجائے عاملوں کو تلاش کرنے کے عمل تلاش کیجئے، اس لیے کہ عاملوں کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ آپ کا رزق بڑھا دیں۔ اگر ہوتا تو اپنا نہ بڑھا لیتے، ان کا اپنا رزق اپنے ہاتھ میں نہیں، وہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مشکل ترین مسائل کے حل کے لیے عملیات بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر عملیات سے زیادہ اہم عمل ہے۔ تو عملیات کے باب میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ مولائے کائنات کا ماننے والا اور در بدر پریشان ہو، بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، اور بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے۔ تو اب اگر پکارنا چاہتے ہیں تو کیسے پکاریں؟ پکارنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو نعت علی کی جو عبارت ہے، اس کو کہا جاتا ہے یہ دو شعروں کی شکل میں ہے۔ شعر وہ نہیں، ابیات۔ ویسے تو ہمارے یہاں آج کل روش بنی ہوئی ہے کہ نعت علی کو لکھا جاتا ہے شعر کی شکل میں نے اس کی وضاحت کی۔ تو نعت علی مظہر العجائب بھی پڑھا جاتا ہے اور مظہر العجائب بھی پڑھا جاتا ہے، دونوں پڑھ سکتے ہیں، دونوں صحیح۔ نعت علی مظہر العجائب تجدہ عون لک فی النوائب وکل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ یہ ہیں دو اشعار عربی اعتبار سے۔ ان دو اشعار کو دہرائیے 110 مرتبہ، 110 مرتبہ۔ نعت علی کے بہت سارے عملیات ہیں، سب بیان نہیں کر رہا، ورنہ تو پوری مجلس نکل جائے گی اس موضوع پر۔ ہر مشکل ترین مسئلے کے لیے، ہر پریشانی کے حل کے لیے نعت علی کے اشعار کو دہرائیے۔ اشعار میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ عربی میں اسی انداز سے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان جملات کو ادا فرمایا۔ نعت علی کہ پکاری علی کو اور آپ نے پکارا علی کو۔ تو ان چار اشعار کو 110 مرتبہ تلاوت کیجئے اور اس کے بعد 3 مرتبہ توسل کیجئے۔ دعائے توسل مختلف ہیں، ایک تو مشہور ہے جو آپ پڑھتے ہیں، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ اس میں پورے 14 معصومین کا توسل، اس میں خاص پیراگراف مولا کائنات کا الگ سے، ہر معصوم کا الگ الگ۔ تو اگر کوئی اور آپ کو دعائے توسل نہ ملے الگ سے تو اس کا ایک پیراگراف نکال لیجیے مخصوص بمولا کائنات،
اور 110 مرتبہ نعت علی پڑھنے کے بعد اس پیراگراف کو آپ پڑھیں گے 3 دفعہ، جو مخصوص مولا کائنات کا. اور اس کے بعد ویسے ایک اور دعائے توسل میں مولا کائنات کو اس طرح سے وسیلہ بنایا ہے کہ اللہم انی اسألک بحق امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی اللہ. جو میں نے پڑھا یہ جملہ توسل کا ہے. اللہم انی اسألک بحق امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام الا انتقمت. کیا الفاظ ہیں؟ الا انتقمت بہ، اے پروردگار تجھے واسطہ تیرے ولی امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے حق کا، انتقمت بہ ممن ظلمنی، تو انتقام لے ہر اس سے جس نے مجھ پر ظلم کیا، وغشمنی، اور جس نے مجھے دھوکہ دیا، وانتوى علی ذالک، اور جو اس کا ارادہ مسلسل کر رہا ہے، وقفنی مؤونۃ کل احد، اور میری کفایت فرما ہر ایک مخالف اور ظالم کے مقابلے پر بتوسل مولا کائنات. تو مخصوص مولا کائنات کا توسل جو ہے وہ ظالم کے مقابلے پر ہے، جس نے آپ کو دھوکہ دیا ہو، جس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہو، جو آپ کو پریشان کرنا چاہتا ہو، اس کے خلاف جب آواز بلند کیجئے تو مولا کائنات کو پکاریے. بات واضح ہوئی؟ یہ کہاں ملے گا یہ جملہ؟ مفاتیح الجنان میں جہاں پر دعائے توسل ہے، اسی دعائے توسل کے نیچے دعائے توسل دیگر کے نام سے، اردو ترجمے کی بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. دعائے توسل دیگر، اسی دعائے توسل کے نیچے. تو یہ 110 مرتبہ نعت علی کا عمل اپنے مقام پر، پھر دعائے توسل کوئی پڑھ لیجیے آپ. یہ نہ مل سکے کوئی بات نہیں، جو آپ کے پاس موجود ہے وہ پڑھ لیجیے، ورنہ ایک اور بھی ہے. خیر، تو یہ عمل کیجئے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر رزق تنگ ہو رہا ہے تو پہلے خدا سے مغفرت کا سوال کیجئے. پھر دیکھیے کہ آپ اس وقت میں بیدار رہتے ہیں جب روزی بڑھتی ہے. اگر نہیں رہتے تو کوشش کریں کہ بیدار رہیں. کل کی بات سے آج کی بات مل رہی ہے، وہ وقت مخصوص ہے مولا کائنات کے نام سے. طلوع صبح صادق سے لے کر اور طلوع آفتاب تک کے درمیان کا وقت ساعت اول کہلاتا ہے، اور ساعت اول امام اول کے نام سے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس وقت میں کوئی دعا پڑھیں تو مفاتیح الجنان کے ساتھ باقیات صالحات کتاب بھی ہے، الباقیات الصالحات. الباقیات الصالحات میں 12 ساعتوں کی 12 دعائیں ہیں. ہر امام کی ساتھ کی الگ دعا ہے. دیکھیے یہ آج کی بات نہیں ہے، کتنی پرانی بات ہے، کتاب میں کب سے لکھی ہے، اور ہم ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہیں. اس کو علی جیسا مولا نصیب ہو گیا ہو، وہ نہ ادھر گھومتا نہ ادھر گھومتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو اس لیے بات زبان پر آ گئی کہ آپ کی جو پریشانیوں اور مشکلات کا جو حل ہے مولا کے نام سے، یہاں پر بھی مولا کے نام سے. اور اگر کوئی دعا مولا کے نام سے بھی قبول نہ ہو رہی ہو تو مولا کو سب سے بڑا واسطہ دیجیے. سب سے بڑا واسطہ مولا کائنات کے لیے، اس سے بڑا واسطہ ہو نہیں سکتا کوئی. پہلو سیدہ کے ٹوٹے جانے کا واسطہ.
شکستہ پہلو فاطمہ کا واسطہ دے کے دعا مانگیے تو مولا کائنات وسیلہ قرار پاتے ہیں انشاءاللہ ہم سب کے لیے، دنیا اور آخرت کے لیے۔ خدا ہمیں مولا کائنات کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مولا تو گواہ رسالت ہے۔ تو پہلی آیت تو میں نے بیان کر دی آپ کی خدمت میں کہ جب تک خود نہیں بدلیں گے خدا نہیں بدلے گا، جب تک آپ خود سے امام زمان کو نہیں بلائیں گے خدا امام کو نہیں بھیجے گا۔ ان اللہ لا یغیر۔ دوسری آیت الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو کہ دلوں کا اطمینان جو ہے ذکر خدا سے۔ ذکر خدا کیا ہے؟ ذکر خدا وہ اللہ اللہ کرنا ہے، اللہ ہو کرنا ہے، اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ ذکر خدا کیا الحمدللہ کہنا ہے، حمد ہو کہنا ہے، حمد کا کہنا ہے۔ ذکر خدا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، کلمہ طیبہ کہنا، کلمہ شہادتین کہنا۔ ذکر خدا کیا ہے؟ یہ سب ذکر خدا ہو سکتے ہیں، لیکن ذکر خدا کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ ذکر خدا ہے کہ جو انسان کرتا ہے مصیبت کے وقت میں، اور ایک وہ ذکر خدا جو انسان کرتا ہے معصیت سے بچنے کے لیے۔ ایک عجیب روایت ذکر خدا کے اعتبار سے مولا امام سجاد علیہ السلام کی بارگاہ مقدس، فرماتے ہیں مولا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کے ذیل میں روایت موجود ہے کہ آگاہ رہو کیا دلوں کا اطمینان خدا کے ذکر سے نہیں ہوتا؟ ذکر خدا کون ہے؟ کہ ذکر خدا آل محمد، یہ حجت خدا بھی ہیں اور ذکر خدا بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔